والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی قیامت سے پہلے پیش آنے والے احوال کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا تھا، اور ایسی باتوں کو علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ ان علامات میں بعض وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو درمیانی زمانے میں پیش آنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو قیامت سے بالکل قریب پیش آنے والے ہیں۔ ان علامات کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان علامات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی سے سب کچھ بتا دیا تھا، اور آپ نے اللہ کی وحی کی بنیاد پر ساری باتیں بیان فرما دی، تاکہ امت کے سامنے سارے احوال بالکل واضح طور پر موجود رہے اور وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ اور آج جو زمانہ جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں، جن خطرات اور پریشانیوں میں ہے، اور مسلمان بالخصوص اس کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دنیا ساری پریشانی میں ہے، دیگرگوں ہے، حالات ابتر ہیں، روز بروز ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سارے احوال اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ان ساری احادیث کو ایک دفعہ غور کے ساتھ میں پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے کیا کیا احوال بیان کر دیے۔ اس سے ایک طرف حالات زمانہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور دوسرے اپنے آپ کو تیار کرنے میں ہم کو کچھ سلیقہ ملے گا، اور تیسرے یہ کہ دین اسلام پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی صداقت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی دیانت پر، آپ کی امانت پر ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ چند مجالس میں آپ کے سامنے قیامت کی علامتوں میں سے اہم چیزوں کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، قیامت ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اب ہم ان علامات کو جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ آج کی صحبت میں ان علامات میں سے جو قیامت سے بہت پہلے پیش آنے والے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا تذکرہ فرمایا تھا، ان میں سے صرف ایک علامت کا تذکرہ کروں گا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے بہت سے محدثین کرام نے روایت کیا ہے، اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ قیامت سے بہت پہلے ایک آگ کا حادثہ پیش آئے گا، اور وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نکلے گی، اور اس آگ کا حال یہ ہوگا کہ بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں اس کے اندر دکھائی دیں گی اور وہ روشن ہوگی۔ یہ علامت قیامت آج سے بہت پہلے پیش آ چکی ہے۔ علماء کرام نے کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، مؤرخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے،
مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آگ سن 654 ہجری میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک علاقے سے نکلی اور پھیلتی چلی گئی اور 52 دنوں تک مسلسل بھڑکتی رہی، اور اس کو پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً 3 ماہ کا عرصہ لگا۔ اللہ اکبر! ایسی عجیب و غریب آگ۔ اس آگ کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ متعدد مورخین نے اور اس زمانے کے لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے، ان میں سے بعض بڑے بڑے لوگوں نے اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ میں یہاں پر 1-2 حضرات کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور ان کے بیانات کو نقل کروں گا۔ اس آگ کے واقعے کے وقت مشہور مفسر قرآن علامہ امام قرطبی بھی دنیا میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب التذکرہ باحوال الموتى وامور الآخرہ میں اس آگ کے حادثے کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ حجاز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکلی اور اس کی ابتدا ایک زبردست زلزلے سے ہوئی، اور یہ آگ قریظہ کے مقام پر حرہ کے پاس ظاہر ہوئی، جو ایک بڑے شہر کی طرح نمودار ہو رہی تھی، جس کی فصیل ہو اور اس پر کنگورے، برج اور مینار بنے ہوئے ہو، اور کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو اس آگ کو ہانک رہے ہوں۔ یہ آگ جس پہاڑ پر سے گزرتی اسے ڈھا دیتی اور پگھلا کے چھوڑ دیتی تھی، اور اس کے اندر سے سرخ اور نیلی نہر جیسی لہریں اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جس میں بادل کسی گرج کی آواز تھی۔ وہ آگ اپنے سامنے کے پہاڑوں اور ٹیلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ پھر یہ آگ مدینے کے قریب آ گئی، مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس آگ میں سمندر کا سا جوش اور خروش معلوم ہوتا تھا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 دنوں کی مسافت کی دوری سے فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ مکہ اور بصرہ، یہ بصرہ ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام کے علاقے میں واقع ہے، کہتے ہیں کہ وہ مکہ اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی جا رہی تھی۔ یہ بیان ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ آگ کس قسم کی ہوگی اور کس قدر عظیم ترین ہوگی۔ اور ایک اور بڑے محدث علامہ امام ابو شامہ المقدسی، وہ بھی اسی دور میں گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس آگ کا حال بیان کیا ہے جو ان کو مختلف ذریعوں سے اور معتبر طریقوں سے معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معتبر لوگوں کے خطوط سے معلوم ہوا کہ جمادی الثانیہ کے پہلے جمعے کو مدینے کی مشرقی سمت سے ایک عظیم آگ نمودار ہوئی۔ اس کے اور مدینے کے درمیان آدھے دن کی مسافت کی دوری تھی۔ یہ آگ زمین سے نکلی اور اس آگ سے ایک ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کی وادی بہہ رہی ہو، یہاں تک کہ وہ جبل احد کے برابر میں آ گئی، اور اس آگ کی وجہ سے حرہ مقام کی زمین پھٹ گئی، اور یہ آگ اتنی بڑی تھی جتنی کہ مسجد نبوی کا رقبہ تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ معلوم ہوتے تھے، اور یہ اس قدر پھیلی کہ مکے والوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور یہ آگ مہینوں تک برابر قائم رہی اور پھر اس کے بعد بجھ گئی۔ یہ امام ابو شامہ کا بیان ہے۔ اسی طرح اسی دور کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں خود موجود تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک معتبر شخص نے بتایا کہ اس نے حرہ مقام پر ایک بہت بڑا پتھر دیکھا جس کا بعض حصہ حرم مدینے سے باہر تھا اور بعض حصہ مدینہ طیبہ کے اندر تھا، اور آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی
جو مدینے سے باہر تھا، اور جب وہ اس حصے کو پہنچی جو حرم مدینے میں تھا تو وہ آگ بجھ گئی۔ اسی دور کے ایک قاضی علامہ صدر الدین حنفی نے علامہ ابن کثیر مفسر قرآن کو یہ خبر دی اور بتایا کہ وہ آگ کے زمانے میں بصرہ میں مدرس تھے اور ان کے والد بھی وہی مدرس تھے۔ ان کے والد کو ایک دیہاتی نے بتایا کہ ہم نے اس آنکھ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔ یہ بصرہ ایک شہر ہے مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان، ملک شام کا معروف ترین شہر، اور اس شہر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں گئے تھے، جس کا تذکرہ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ غور کیجئے اس حدیث پر جو اوپر پیش کی گئی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی کی تھی کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ اس طرح ہوگی کہ اس کی روشنی بصرہ شہر کے اندر دکھائی دے گی، اور وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس کے اندر روشن ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں بعین ہی پوری ہوئی، جیسے کہ تاریخ کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور لاکھوں انسانوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور مورخین نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی تفصیلات بیان کی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ نے بیان کیا تھا، اور وہ بالکل ہو بہو اسی طرح واقع ہو گیا۔ اس سے ایک طرف ہمارے ایمان تر و تازہ ہوئے، اور دوسرے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی کی، اور یہ پیشگوئی واقع ہو چکی۔ بہت سی پیشگوئیاں اور بھی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی اور وہ واقع ہوتی چلی گئی، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی جاری ہے اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب پیش آنے والی ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، حضرت سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا برود، اور اسی طرح دجال کا دنیا میں ظاہر ہونا، اور مختلف قسم کے فتنے اور بڑی بڑی جنگوں کا واقع ہونا، اور دجال کا قتل کیا جانا، اسلامی حکومتوں کا قائم ہونا، یہ ساری باتیں ابھی باقی موجود ہیں، یہ قرب قیامت کے اندر پیش آئیں گی۔ اس طرح کچھ علامتیں پیش آ چکی، کچھ علامتیں ظاہری طور پر ابھی چل رہی ہیں، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو بعد میں چل کر پیش آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔